रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया जो पाकिस्तान की 4 एंटिटीज़ के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी आयद की हैं उसके असरात पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर क्या पड़ेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। और क्या ये जो सैंक्शंस हैं इससे पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको एक्वायर करने की क्या वो स्लो डाउन हो जाएगी। दो जावियों से मैंने बात की थी, एक रियासती बुनियाद के ऊपर अमेरिका की रियासती जो तरजीहात हैं और पाकिस्तान की रियासती तरजीहात, फिर उसके अलावा दो तरफ़ा ताल्लुकात के ज़ाविये से बात की थी। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा ख़ित्ते के ज़ाविये से और बैनुल-अक़वामी सियासत के ज़ाविये से। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का स्टांस इस पे बड़ा वाज़ेह है और पाकिस्तान इसे बदकिस्मत वाक़या समझता है और पाकिस्तान ये समझता है कि बुनियादी तौर पे जो बाइडन साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आखिरी दिनों में उन्होंने माइंस फील्ड बिछाई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा ये कि एक जूनियर यंग डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र है वो इस तरह के बयानात देकर इंडियन लॉबी में अपनी सीवी को ज़रा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और तीसरा टेक्निकली जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे ये स्टेटमेंट या इस तरह के इकदाम डाइवोर्स्ड हैं और उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता। पाकिस्तान ने हमेशा अपना इंडिया सेंट्रिक किस्म का डिफेंस सिस्टम रखा है और वो किसी दोस्त मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, स्पेशली उस दोस्त मुल्क के ख़िलाफ़ जहाँ से उसको उसकी डियास्पोरा की तरफ से हैवी रेमिटेंसेस आ रहे हों, जिसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर से हो और उसकी वजह से आपको वहाँ से मदद मिलती हो, और उसके साथ साथ जिसने पाकिस्तान की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में अहम किरदार अदा किया हो, और उसके साथ साथ वो मुल्क जो जिसकी साथ तजारत पाकिस्तान के हक़ में हो। उसके साथ पाकिस्तान ये भी समझता है कि अमेरिका का जो तासुर है दुनिया में एज ए रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर उसको बहुत शदीद एक झटका पहुँचा है। और उसके साथ पाकिस्तान ये भी समझता है कि जो अमेरिका की जो लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट रही है साउथ एशिया में स्ट्रेटजिक बैलेंस के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से, वो मुतासर हो सकती है और उसमें अमेरिका को बैलेंस रवैया रखना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ इंडिया 400 मिज़ाइल सिस्टम ले रहा है, हाइपरसोनिक मिज़ाइल डेवलप कर रहा है, दूसरी तरफ आप मिज़ाइल के ऊपर सैंक्शंस आयद करते हुए नज़र आ रही है। इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ख़ित्ते की सतह पे अगर आप देखें तो उसमें 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी आज की नहीं है, बल्कि उनकी पैदाइश होने के दिन यानी 1947 अगस्त से नहीं है, बल्कि इसका एक तारीख़ी पस मंज़र है। लिहाजा दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक्शन और रिएक्शन आपको करते नज़र आते हैं। दूसरा ये कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग लॉबी है इस वक्त वाशिंगटन के अंदर, और प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रो इसराइल और प्रो इंडियन लॉबी आपको नज़र आती है, एंटाई पाकिस्तान और एंटाई चाइना आपको लॉबी नज़र आती है। और तीसरा पॉइंट ये कि इंडो यूएस जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसके तहत अमेरिका इकनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरली इंडिया को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। बिलफर्ज अगर आप 15 साल का डेटा उठाएं तो तकरीबन 38,000 बिलियन डॉलर्स की परचेजेस डिफेंस के हवाले से इंडिया ने अमेरिका से की हुई हैं। और इन 15 सालों में जो मेजर डिफेंस सेल्स जो इंडिया को की हैं उसके अंदर मेरी टाइम एयरक्राफ्ट से जैसे C-130 जे सुपर हरकुलस, उसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर, उसके अलावा P-81, इसके अलावा जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें चिनूक भी शामिल है, इसके अंदर सी हॉक्स भी शामिल हैं, इसके अंदर अपाची हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। अगर आप एंटी शिप मिज़ाइल की बात करें तो हारपून जो सबसे ख़तरनाक एंटी शिप मिज़ाइल है वो भी इंडिया ने ख़रीदे हैं। इसके अलावा M777 हॉइट्ज़र वो भी ख़रीदें। इसके अलावा अमेरिका भी इंडिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसकी ख़रीदारी करता है वेपन्स की, जिसमें 2.8 बिलियन डॉलर्स की तकरीबन उन्होंने 2023 और 24 के अंदर उन्होंने ख़रीदारी की है। तो ख़ित्ते की सतह पे अगर देखें तो ये जो डेवलपमेंट है वो साउथ एशिया के अंदर जो रीजनल जो डेलिकेट स्ट्रेटजिक बैलेंस है वो इससे बड़ा शदीद मुतासर हो रहा है और पाकिस्तान उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ये कि अगर आप इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जब आप इसे देखते हैं बैनुल-अक़वामी सियासत के ज़ाविये से देखते हैं, तो अमेरिका के पर्सपेक्टिव से पहले तो अमेरिका को ये समझना चाहिए कि इस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, आप मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर्स एमर्ज कर गए हैं। और दूसरा ये कि आप पाकिस्तान को
دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کو دھکا دے رہے ہیں چائنا اور رشیا کی طرف، چونکہ آپ نے الٹرنیٹیو آپشنس ڈھونڈنے ہوتے ہیں اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے۔ تیسرا یہ کہ جو آپ کی ڈسکرمنیٹری پالیسی ہے ویزا وی انڈیا اور پاکستان، جس میں انڈیا کو آپ ماڈرن ویپن بھی دے رہے ہیں اور اس کو اپنی میزائل ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ سینکشنز لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انڈر دا پریٹیکسٹ کہ یہ ان آپ کے وائٹل انٹرسٹ، اسٹریٹجک انٹرسٹ یا آپ کو خود کو اس سے خطرہ ہے۔ یہ ڈسکرمنیٹری پالیسی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکہ کے حوالے سے جو ریزنٹمنٹ ہے اس علاقے میں وہ شدت اختیار کر جائے گی۔ چوتھا پوائنٹ یہ میرا ہے اس حوالے سے کہ جو یو ایس کی انگیجمنٹ ہے ملٹی لیٹرل فرنٹس کے اوپر، چاہے وہ ایسٹرن یورپ میں یوکرین کی شکل کے اندر ہو، اس وقت سیریا کے فرنٹ اور حزب اللہ اور اسرائیل کے حوالے سے آپ وہاں پہ بزی ہیں۔ تیسری طرف چائنا نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ چائنا کی ریڈ لائن ہے تائیوان، تو اس فرنٹ پہ بھی آپ بزی ہیں، اور آپ ایک چوتھا فرنٹ جو ہے کھول رہے ہیں۔ تو کیا اوور اسٹریچنگ آپ کو سوٹ کرتی ہے اس صورت میں جب آپ کی اکنامک کنڈیشن اور آپ کا پولیٹیکل امیج اس وقت دنیا کے گلوبل پالیٹکس کے اندر وہ کوئی خاص پازیٹیو نظر نہیں آ رہا؟ میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، جو کہ اس وقت پرو ویسٹ ہے، پرو امریکہ ہے، اور ان کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، ان کے اور ان کے جو عوام ہے لائک پاکستانی پیپل، ان کے درمیان میں آپ گیپ کریٹ کروا رہے ہیں، ایک مسٹرسٹ ان کے لیے آپ کریٹ کروا رہے ہیں، جو رہی صحیح ایک فیوریبل پالیسی ہے وہ بھی آپ لوز کر جائیں گے۔ اور میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ ایز اے رسپانسبل گلوبل پاور کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کم از کم ساؤتھ ایشیا میں آپ ایک گلوبل پاور، رسپانسبل پاور کے طور پہ نہیں لیے جائیں گے۔ پاکستانی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو پاکستان کی پالیسی کے اندر سچی بات یہ ہے کہ لیک آف پریگمیٹزم نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو پاکستان ان اپرچونٹیز کا ادراک نہیں کر پا رہا جو خطے میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، بین الاقوامی سیاست میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جو اس میں سے پاکستان کو اپرچونٹیز ایمرج کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں جو تھریٹس ایمرج کر رہے ہیں۔ بالفرض اس وقت جو خطے میں تبدیلیاں ہوئی ہیں جس میں بھارت تنہا ہے، لیکن بین الاقوامی سیاست میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ کے حوالے سے بھارت خود الزام لگا رہا ہے، اور بی جے پی کی پارٹی کے یو ایس کانگریس ہے، جارج سورو جس کے پاس امریکن میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، اور راہل گاندھی جو اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ مل کر بھارت میں حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کے قتل کی سازش میں ملوث ہیں۔ کینیڈا نے ہردیپ سنگھ کے حوالے سے بہت شور مچایا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کینیڈا کی جو پولیٹیکل اینڈ سوشل ہارمونی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اور بھارت فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سے، چاہے وہ ایکس ہوں یا یوٹیوب چینلز کے ذریعے سے، وہ ہندو اور سکھوں کے درمیان میں اور مسلمانوں کے درمیان میں رفٹ کروانا چاہتا ہے۔ تیسری طرف اگر سوئٹزرلینڈ کو دیکھیں تو انہوں نے بھارت کی جو جو موسٹ فیورڈ نیشن کے حوالے سے جو اسٹیٹس ہے اس کو ریموو کر دیا ہے، اور یو کے نے بھی تڑیاں لگانا شروع کر دی ہیں کہ آپ ہمارے شہریوں کو، اسپیشلی سکھ شہریوں کو آپ ڈرانا شروع کر رہے ہیں۔ تو بھارت گلوبل پالیٹکس میں بھی اس کا امیج اتنا کوئی خاص پازیٹیو نظر نہیں آ رہا، اور پھر خطے کی سیاست میں تو بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ کیوں نہ گریٹر بنگلہ دیش ہو، چونکہ ہمارا تمدن، ثقافت، ہماری تاریخ ایک ہی ہے۔ ساتھ میں بنگلہ دیش نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ حسینہ واجد کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ان کے اوپر کیسے چلائے جا سکیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے، پاکستانی پالیسی میکر کی میں بات کروں، کہ اس وقت جو امریکہ ہے وہ صرف اکیلا پاور نہیں ہے دنیا کی سیاست میں، اور اکیلا پاور ہوتا تو خود بھارت اسے تڑیا نہیں لگا رہا ہوتا، اور بہت سارے ایشوز پہ بھارت کے اوپر جب بھی امریکہ کا پریشر آیا ہے تو بھارت نے کہا ہے کہ ہم چین کی طرف چلے جائیں گے اور ہم ان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے، ہم رشیا کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس وقت یہ آپشنس اویلیبل ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری لابی اسٹرانگ نہیں ہے امریکہ میں، اور جس طرح سے بھارت کی لابی اسٹرانگ ہے، اور اس میں ایک بنیادی فیکٹر جو پاکستانی ڈیاسپورا ہے اس کو بھی ہم نے اپنے سے نفرت زدہ کر دیا یا دور کر دیا ہے پاکستانی سیاست کی وجہ سے۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ دوہری شہریت پہ پابندی عائد ہونی چاہیے، تو اس طرح سے ہم نے ان کو بھی اپنے سے دور کیا ہوا ہے، اور پھر ہمارے پاس بیانیہ بھی نہیں ہے۔ بیانیے کے لیے جو ہماری سیٹیں ہیں پاکستان کی امریکن یونیورسٹیز میں وہ خالی پڑی ہیں کافی عرصے سے، تو وہاں پہ کانفرنسز کون کروائے گا، بیانیہ کون بنائے گا؟ یہ اپنی جگہ پہ ایک اور مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پالیسی کے اندر فلاح نظر آتا ہے، ہمارا جو ایلیٹ ہے وہ مغرب کی طرف جھکا ہوا ہے،
اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی اور لوگوں کی وہ بیلنس پالیسی کی ہے، تو اس کے اندر بھی ایک قسم کا ہمیں فلاح نظر آتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا آخر میں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں کچھ تعلقات اس طرح سے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے قربتیں بھی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے دوری بھی زیادہ برداشت نہیں کر رہے، لیکن اس وقت ری الائنمنٹ کا زمانہ ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھانا ہوگا امریکہ کو کہ وہ بھارت کی کیپیبلٹی کو اوور اسٹیمیٹ نہ کرے کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ خود امریکن تھنکرز بھی یہ بات کریں، اور نہ ہی بھارت کی اس خواہش کو انڈر اسٹیمیٹ کرے کہ وہ اٹانومی چاہتا ہے اپنی اسٹریٹجک ڈیسیشنز کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نے چائنا کے ساتھ ڈیل کر کے ہزاروں مربع کلومیٹر دے ڈالا ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ جو 38,000 کلومیٹر کی ڈیمانڈ چائنا کر رہا ہے اروناچل پردیش کے اندر، وہ بھی ایک دن بھارت اسے دے گا۔ اللہ حافظ۔